الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اور یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھاتے تھے بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل، اور یعنی حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے کہا اے ہمارے رب قبول کیجئے ہماری طرف سے ہماری کوششوں کو، بے شک بلا شبہ تو ہی سننے والے اور جاننے والا ہے. اے ہمارے رب اور ہم دونوں کو بنا دیجئے اپنا تابعدار، اپنا فرما بردار، اور ہماری ذریت میں سے ہماری نسل میں سے ایک ایسی امت جو ہمیشہ آپ کے تابعدار رہے، اور ہمیں دکھائیے، ہمیں سکھائیے حج کے مناسک، حج کے طریقے، اور ہم پر متوجہ ہوئیے، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اے ہمارے رب اور بھیجیے ان لوگوں میں ایک ایسا رسول انہی میں کا جو ان کے اوپر آپ کی آیتوں کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ کرے. بلا شبہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے. 3 آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 127، 128 اور 129 کی تلاوت یہاں پر ہوئی ہے. چونکہ یہ آیت کریمہ کا تعلق ما قبل کی آیتوں سے ہے، یعنی اس سے پہلی والی آیتوں سے اس کا مضمون ہے، اس کی وضاحت ہے. گزشتہ ہفتے کے اندر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے، چند کلموں سے آزمایا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے اترے اور انہوں نے ان تمام آزمائشوں کو مکمل کر کے دکھایا. اسی کے بعد سلسلہ در سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اپنے اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اور جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور بیوی ہاجرہ کو لے کر کے جا کر رکھا تھا اللہ کے حکم سے، اس جگہ کو مامون بنانے کی، امن والا بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. یہ سلسلہ دعائیہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اسی کو پچھلی آیتوں میں بیان کیا گیا. آج کی آیت کریمہ یعنی 127ویں آیت جو ہے
اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ یاد کروا رہے ہیں کہ اس وقت کو، اس دور کو، اس وقت کو، اس گھڑی کو یاد کیجئے جس وقت کے حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کو، ان کی بنیاد کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ گویا کہ دونوں باپ بیٹے مل کر یہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور بنیاد رکھنے کے بعد ان دونوں باپ اور بیٹے نے اپنے اللہ رب العزت سے، اپنے پروردگار سے ایک دعا کی کہ اے ہمارے رب، آپ ہماری طرف سے ہماری کوششوں کو قبول کیجئے، یعنی ہم نے جو کوشش کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کو اٹھا رہے ہیں، بنیاد اٹھا رہے ہیں، یہ ہماری محنتوں کو آپ قبول کر لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک آپ ہی جو ہے قبول کرنے والے، آپ ہی سننے والے اور آپ ہی جاننے والے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے، اپنے پروردگار عالم سے یہ التجا کی، دعا کی، اسی کو پہلی آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا، جس کو آیت کریمہ کے لفظ سے ملائیے اور ذرا غور سے سنیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور اذ ظرفیہ ہوتا ہے، یعنی اذ جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے وہاں پر ظرف کا معنی دیتا ہے، اور اس سے قبل بھی بتایا گیا تھا کہ عربی قواعد کے اندر جو ہے ظرف دو طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک ظرف زمان ہوتا ہے جس کا تعلق زمانے سے ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے جس کا تعلق وقت اور جگہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کیجئے اس وقت کو جس وقت کے ابراہیم علیہ السلام یرفع اٹھاتے تھے، اٹھا رہے تھے، قواعد یعنی بنیاد کو، من البیت بیت اللہ کی بنیاد کو، و اسماعیل اور اسماعیل ان کا ساتھ دے رہے تھے، یعنی اپنے باپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد جو ہے یہ بالکل پہلی بنیاد نہیں ہے، یعنی اس کے اصل بانی حضرت ابراہیم نہیں، اسماعیل نہیں، بلکہ اس کے اصل بانی جو ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، جس کو چوتھے پارے کے شروع میں بیان کیا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یعنی اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ سب سے پہلا گھر جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا، صاف ہو رہا ہے کہ اس کی سب سے پہلے تعمیر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی دیوار کو اور بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، کیا ربنا تقبل، اے ہمارے رب قبول کیجئے ہماری طرف سے، یعنی ہماری کوششوں کو قبول کیجئے، ہماری قربانیوں کو قبول کیجئے، ہماری محنتوں کو قبول کیجئے، انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک آپ ہی، یعنی بلا شبہ آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ غور کیجئے کہ وقت کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے اپنی کوشش سے، یعنی کوئی بھی کار خیر کیا اور نیک کام کیا اور خانہ کعبہ کی بنیاد کو اٹھایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی کوششوں پر اعتماد کر کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیا کہ ہماری کوششوں کو قبول کیجئے، کیونکہ اگر یہ کوشش ہے اور یہ قربانی اگر ہماری قبول نہیں ہوگی تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ دوسری آیت کریمہ کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دونوں باپ بیٹے التجا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے باری تعالیٰ، ہم دونوں کو اپنا تابعدار بنا لیجئے، اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ کے فلسفے پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک پیغمبر ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے فرما برداری کے بارے میں اور اپنے تابعداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ بھی ہیں، غور کیجئے کہ اپنی عبادتوں پر قبول نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادتوں پر تکیہ نہیں لگانا چاہیے،
سہارا نہیں دینا چاہیے کہ ہماری عبادتیں جو ہے قابل قبول ہے اور ہم اپنی عبادت کے بلبوتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت مانگ لیں گے یا جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ لینا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی خوف کو اپنے دلوں میں اتارنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل جو اس وقت 13 سال لگ بھگ ان کی عمر تھی، وہ اپنے باپ کے ساتھ مل کر کے یہ کام کر رہے تھے، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے ہمارے رب جو ہے آپ ہم دونوں کو اپنا تابعدار بنا لیجئے، اور ہماری نسل میں سے ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت کو تیار کیجئے، یعنی ایک ایسی جماعت کو تیار کیجئے جو جماعت ہمیشہ آپ کی تابعداری کرنے لگے، آپ کے تابعدار بن کر زندگی گزارے، ایک ایسی امت کو تیار کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیا کہ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا، بنیادیں ان کی پڑ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں حج کا طریقہ بتائیے، اور حج کے جو اوقات ہیں وہ بتائیے، اور حج کا جو زمانہ ہے وہ ہمیں سکھائیے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب، وجعلنا ہمیں بنائیے، یعنی جمع متکلم کا صیغہ، اس میں حضرت ابراہیم بھی شامل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی شامل ہے۔ مسلمین لک یعنی تابعدار اپنا، ہم دونوں کو، دونوں سے مراد حضرت ابراہیم یعنی دونوں باپ بیٹا، ہم دونوں کو اپنا تابعدار بنا لیجئے۔ مسلمین لک، مسلم جو تابعدار کے آتے ہیں، یعنی کسی ایسی ذات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام جو ہے مسلم، اسی سے مسلمین تثنیہ کا صیغہ، یعنی ہم دونوں کو اپنا تابعدار بنا لیجئے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت کو، ایک ایسی جماعت کو تیار کیجئے، مسلمۃ لک، جو ہمیشہ وہ آپ کے تابعدار رہے، جو ہمیشہ آپ کی فرما برداری کرے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دکھائیے، ہمیں سکھائیے، مناسکنا ہمارے مناسک کے معنی آتا ہے قربانی، اسے قربانی کہتے ہیں کہ جو قربانی دیا جاتا ہے اس قربانی کو، لیکن یہاں پر مناسک سے مراد جو ہے قربانی کی جگہ مراد ہے، یا قربانی کا طریقہ، یا پھر قربانی کا طریقہ، یا اسی طریقے سے مناسک یعنی حج، جو اس خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ مناسک حج یعنی حج کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، اور کیا ان کی ضروریات ہو سکتی ہے، کیا لوازمات ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے، درخواست کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب ہمیں مناسک یعنی جو حج کے طریقے سکھا دیجئے، اور حج کے جو ہے اوقات ہمیں بتا دیجئے، اور زمانہ حج ہمیں سکھلا دیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں مناسک حج سکھلائیے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمارے اوپر متوجہ ہوئیے۔ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ آخری آیت کریمہ کے اندر ایک اور خاص بات کی طرف اشارہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے اندر یعنی ان لوگوں میں، یعنی ہماری قوم میں ایک ایسا نبی بھیجیے جو انہی میں کا ہو۔ انہی میں کا مراد سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی غیر نہ ہو، کوئی اجنبی نہ ہو، ان کی بات کو، ان کے طور و طریق کو، ان کی زبان کو، ان کے رہن سہن کو، ان کے سب چیزوں کو جاننے والا ہو، اور انہی میں کا ہو، تاکہ ان کی باتوں کو ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ سمجھ سکے۔ ایک ایسا نبی جو ہے پیدا کیجئے، اور وہ نبی آ کر ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی یعنی آپ کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں سکھائے، اور ان کو جو ہے تمام گندی خباثتوں سے، رذالوں سے، اور تمام چیزوں سے ان کو پاک اور صاف کرے۔ ایک ایسا نبی جو ہے ہمارے درمیان بھیج دیجئے، کیونکہ آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب بھیجیے ان میں رسولہ، ایک ایسا رسول، منہم انہی میں کا،
یعنی انہی میں کا کوئی غیر نہ ہو، اجنبی نہ ہو، اجنبی پن انہیں محسوس نہ ہو، یعنی ان قوم کو، ان کے قوم کو، ان کے ماننے والوں کو یہ اجنبیت محسوس نہ ہو کہ ہمارے درمیان کوئی ایک اجنبی آ گیا ہے، بلکہ انہی کے اندر کا ایک ایسا شخص، ایک ایسا رسول بنا کر کے بھیجیے، یتلو علیہم آیاتکا، کہ جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، آپ کی آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرے اور انہیں سکھائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک اس کے اندر بہت سے اقوال ہے، لیکن یہ صحیح قول اور مشہور قول یہی ہے کہ حکمت سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طور و طریق، اور بلکہ حدیث مبارکہ یوں کہہ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صادر ہونے والی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جو ہے حکمت کہتے ہیں، یعنی حدیث کہتے ہیں، یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزہ کرے، ان کو پاک اور صاف کرے، یعنی ان کے تمام گندے عقائدوں سے، فاسد عقیدوں سے اور گندی خباثتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیتوں کو پڑھ کر ان کو جو ہے پاک اور صاف کر سکے۔ ایک ایسا رسول، ایک ایسا نبی ان کے اندر ہونا چاہیے۔ انک انت العزیز الحکیم، کہ بلا شبہ آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں، آپ کے علاوہ اس کام کو کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ گویا کہ آج کی آیت کریمہ سے اور آج کے اس درس قرآن سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام ملا کہ ہم اور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یا پھر جس کار خیر کے اندر حصہ لیتے ہیں، تو اپنی عبادتوں کو اور اپنی قربانیوں کو یہ سوچ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ہماری عبادتیں ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے، نہیں، بلکہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے اپنے رب سے دعا بھی کیا کہ اے پروردگار عالم ہماری کوششوں کو قبول کیجئے اور ہم دونوں کو اور ہماری ذریت کو ایسا بنا دیجئے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے تابعدار رہے، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہ العالمین، رب کریم، مولا کریم، پروردگار عالم، اے اللہ آج کے درس قرآن کو بے حد قبول فرما، بے حد قبول فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن پر، اس کے فرمان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں آئی ہیں اے اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی جو بھی ان کی قربانیاں رہی ہیں، اے اللہ جو بھی ان کی سیرتیں رہی ہیں مولا ان تمام ان کی سیرتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے امن و امان میں قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ پورے عالم کے اندر ہمارے درس قرآن کی برکت سے پورے عالم میں اے اللہ امن و امان قائم و دائم فرما۔ بطور خاص جتنے لوگوں نے شرکت کیا ہے مولا تمام کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر مدرسے کے طالب علم بھی ہیں، اے اللہ ان تمام طالب علموں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام طالب علموں کو بھی اے اللہ آنے والے وقت میں اے اللہ حافظ بنا، عالم بنا، اے اللہ قرآن کو سیکھنے والا سکھانے والا بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے طفیل میں قبول عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد